آج کی جو پہلی خبر ہے گھسی پٹی ہے ویسے کہ تحریک انصاف کے احتجاج کے خوف سے کنٹینروں کے شہر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیاقت باغ جانے والے تمام راستے بند، اسلام آباد ٹول پلازا بھی بند، اٹک موٹر وے پولیس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی شیلنگ میں۔ اچھا یہ ہوگا کیا؟ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو اس طرح کی پالیسیز ضربیں دے رہی ہیں۔ میری ایک اپنی سوچ ہے۔ اور کنٹینرز کیا ہیں؟ یہ کنٹینرز ہوتے کیا ہیں؟ یہ تاجروں کاروباری لوگوں کی حکومت اپنے پاس تو نہیں رکھتی کنٹینرز، وہ پکڑ کے کیا ہے یہ ان کے کنٹینرز پکڑ لیتے ہیں، اندر سامان گل سڑ جائے، تباہ ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، بے شک ان کنٹینرز کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اچھا پھر وہی بات، ہم جن کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے۔ کنٹینر اگر میرا ہے، میں ایک متوسط درجے کا یا اس سے بھی کم یا اس سے ذرا آگے پیچھے کا ہوں، میرے آپ نے 4 کنٹینر پکڑ لیے، میں لاوارث ہوں، پکڑنے والی کون ہے؟ ریاست مجھے دیتی بھی اس کے عوض کچھ نہیں۔ اچھا چلو لے جاؤ اس کے اندر کا سامان، اللہ کی پناہ ہے، اس سے رحم مانگو۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ پاکستان میں دفعہ 804 لگ چکی ہے، ہر رکاوٹ عبور کر کے پنڈی جائیں گی۔ یہ وہ سارا پنجاب حکومت جو کر سکتی ہے کرے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو خوف خدا نہیں ہے، ہم تو ایسے جیدار لوگ ہیں، ہمیں تو موت یاد نہیں۔ آنکھیں بند کر کے سوچیں، پاکستان میں ملک امیر محمد خان دہشت کا نشان تھا، وہ آدمی، وہ تضادات کا مجموعہ تھا، دیانتداری میں سبحان اللہ، لیکن منتقم مزاج، انتقام لینے والا۔ یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، موتیں یاد نہیں رہتی، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں ڈرنے والا تو ڈاکو بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے یہ کچے پکے کے یہ موت کے ساتھ دن رات آنکھ میں چوری کھیلتے ہیں، یہ تو کچھ صفت نہیں ہے۔ مجھے ایک پولیس آفیسر نے کئی سال پہلے بتایا کہ ایک دفعہ ہم کسی کو لے کے جا رہے تھے پولیس مقابلے میں مارنے کے لیے، اس نے کہا یار سگریٹ ہی پلا دو، مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ اس کو سگریٹ آفر کیا، اس نے کہا یار میرا برانڈ نہیں ہے، تو مجھے فلانے کا، انہوں نے کہا اچھا، ان کو بھی پتا تھا کہ یار اس کو تو ہم نے قتل کر دینا ہے۔ انہوں نے سگریٹ لے دیا، اس نے شکریہ ادا کیا، پیا۔ جب وہ وہاں پہنچے جہاں اس کے ساتھ وہ پولیس مقابلے کا ڈرامہ ہونا تھا، تو اسے کہا گیا کہ تم بھاگو، چونکہ وہ ایک خاص ڈسٹنس دینا ہوتا ہے ورنہ پکڑا جاتا ہے کہ گولی قریب سے ماری گئی ہے۔ تو یہ جس پولیس آفیسر نے مجھے بتایا ہے وہ خود تھا، اس نے مجھے کہا کہ حسن بھائی میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یار جو ہونا ہے مجھے بھی پتا ہے، تمہیں بھی پتا، بھاگا میں نہیں زندگی میں کبھی، بھاگو تم جتنا تمہیں فاصلہ چاہیے میری لاش کے اور اپنے درمیان، اور وہ گولیوں کا پتہ لگ جاتا ہے کتنے قریب سے لگی ہے وہ سارا۔ انہوں نے کہا بھاگنا نہیں، میں بھاگا میں کبھی نہیں زندگی۔ سو بڑا کمال کا مجرم، لوگ تختہ دار پہ نعرے مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ ایک میں نے کو فلم دیکھی تھی، پتہ نہیں سچ تھا کہ بھگت سنگھ کی ماں جب سزائے موت سے پہلے کہیں ملنے گئی تو ظاہر ماں رو رہی تھی، تو بھگت سنگھ نے کہا کہ بیبے تے انج رو رہی ہیں جی میں مینوں پھائے لان لگے نے، اتنی بے نیازی۔ پھر اچانک خود ہی ہنس پڑا، اس نے کہا ہاں سارے مینوں پھائی تے لان لگے نے، پرواہ ہی نہیں تھی۔ سو ڈرنے یا ڈرانے والے چھوڑیں، ڈرو ان لوگوں کی، بھوکے ننگے محروم لوگوں کی بددعاؤں سے جن کے بزرگوں نے بے تحاشا قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا۔ کوئی ایسی چیز جو ملک کے لیے وہ تمہاری انا سے بڑی نہیں ہے، کرنا ہے کر کے دیکھ لو، کوئی صحت پہ، ہماری صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔
قاضی میں ایک وضاحت کر دوں پہلے. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وہ جو لعنت وغیرہ والی بات ہوئی تھی، تو میں نے 2 بار اس پہ کامنٹ کیا ہے. میرے بہت سے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جی، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، میں نے تو کبھی ضیاء الحق کی پرواہ نہیں کی تھی، جیلیں کاٹ لی تھی، میرا کوئی ایشو نہیں ہے. نہ میں قاضی فائز عیسیٰ کو جانتا ہوں، نہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے، نہ خواہش ہے. ہم سب سے پہلے کون ہیں اپنے آپ سے پوچھیں. ہم جن کے امتی ہیں، میری کوشش یہ ہے، میں تو کوئی مولوی، واعظ، مبلغ تو ہوں نہیں، میری زندگی بھر یہ کوشش رہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کے احکامات پہ عمل کر سکوں. میں تو کوئی ریفارمر نہیں ہوں، میں تو کوئی مولوی، کوئی واعظ، کوئی مبلغ میں تو نہیں ہوں، لیکن جو مجھے جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میری زندگی میں کم از کم 40-42 سال کے بعد جیسے جیسے میرے اینٹناز بڑھتے گئے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ ہو جائے. جو حضرت علی کی ایک مثال ہے کہ رخ مبارک پہ تھوک دیا، وہ اس کو قتل کرنے لگے تھے، میدان جنگ تھا، آپ اٹھ گئے کہ میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا. جو وہ کہتے ہیں، کوئی آپ نے مبلغ اسلام نہیں بننا، جو وہ کہتے ہیں پوری کوشش کریں کہ اس کے نزدیک تر رہیں. ہم اگر ان کی خاک پا کے برابر بھی پرفارم کریں تو برکت پڑے گی. کتنی نفرت، کتنا غصہ ہو، ان کے احکامات ہمیشہ ذہن میں رکھ کے بہیو کریں. میں کسی قیمت پہ کسی یہ جن کو میں، آپ سب جانتے ہیں، حامد میر کا وہ آپ نے سنا ہے. میں نے تو کبھی بات نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام کس نے رکھا تھا. میں ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں. لیکن جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. دیکھیں، غزوہ بدر کے بعد آپ وہ جو نہیں دے سکتے تھے تو حضور نے کیا کہا تھا؟ قیدیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو اس کے عوض ان کو رہائی مل جائے گی. تو تھوڑا سا اس بات کا خیال کریں کہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے. ایز اے مسلم ہم بہت ہی میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، بہت گئے گزرے لوگ، لیکن جہاں جہاں زندگی میں ہم ان کے احکامات کی پیروی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ایکسٹرا کوشش کر لیں تو وہ بہتر ہے. میرا فائز قاضی فائز عیسیٰ، میرا کیا لینا دینا ہے؟ اور میں نے تو زندگی میں کبھی کسی منصب کی پرواہ نہیں کی. میں بندہ دیکھتا ہوں، میں حدود. باپ کچھ بھی کر دے، آپ باپ کی داڑھی تو نہیں پکڑتے نا، گھر چھوڑ چلے جاتے ہو. یہ کام کیا ہے میں نے، لیکن پوری زندگی I was a father when my father slapped me. میں خود باپ تھا، گردن نیچی، گھر چھوڑا تھا. وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں جاؤں، میں جرنلسٹ بننا چاہتا تھا، رائٹر بننا چاہتا تھا. اختلاف ہوا، انہوں نے کہا اپنے فیصلے اس وقت کرنا جب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ. گھر چھوڑ دیا. میرے سارے دوست احباب، یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے. تو بھائی میرا کسی سے کو لینا دینا نہیں ہے. اعتراض مجھے بھی ہوگا، بہت سی باتوں پہ ہوگا، بٹ اب کوئی خاتون ہو، میں اس کے بارے میں پلانڈ قسم کا کوئی نہیں میرے سے ہوتا، میں نہیں کر سکتا. تو اس کی میں وضاحت دے رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے وضاحت دینے کی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جس کو مانتے ہیں، جن کو مانتے ہیں،
ان کی کچھ باتیں تو مان لیں جو مشکل نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ ان حدود تک جانا. اچھا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم صبر کا مطلب نہیں جانتے, ہم رحمان اور رحیم کا فرق نہیں جانتے. یہ بھی پرابلم ہے کیونکہ ہماری مدر لینگویج تو نہیں ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچ ہے, اور اس کو بیرون ملک مسلمان اسکالرز کیا جامعہ الازہر کے سربراہ نے کہا تھا کہ یہ انڈین اسلام پریکٹس کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو ادھر دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, بات کلیئر ہو جائے. تو میرا کوئی قاضی فائز, میں کرمنل ہوں, مجھے کیا, میں تو ایک ایسا آدمی ہوں جو 2-2 مہینے اپنے کمرے سے باہر نہیں جاتا, سوائے واک کے علاوہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے باہر کی دنیا کے ساتھ. نہ میں ملتا ملاتا ہوں لوگ, میں کوئی جرائم پیشہ ہوں, مجھے کیا لگے کون کیا ہے. لیکن نہیں, میں نے عرض بھی کیا تھا کہ کوئی بزرگ آدمی میرے ساتھ زیادتی بھی کرے, مجھے 4 گالیاں بھی دے جائے تو میں ٹھیک, تو پلیز ہو سکے تو کریں, ورنہ میرا آپ جانے قاضی فائز عیسیٰ جانے, میرا کیا ہے. اچھا